ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین، وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، صدق اللہ مولانا العظیم، وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ حصول برکت کے لیے انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ حضور اکرم سید عالم نور مجسم ارواحنا فدا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پرنور بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والوں کو اللہ کے برابر کسی سے محبت نہیں ہوتی، ایمان والوں کو سب سے زیادہ اللہ سے محبت ہوا کرتی ہے۔ دنیا کے اندر انسان جتنی چیزوں سے پیار کرتا ہے، جن چیزوں سے لطف اٹھاتا ہے، وہ چاہے کھانے کی چیزیں ہوں یا پینے کی چیزیں ہوں یا لباس ہوں یا گاڑی بنگلہ ہو، مال و دولت ہو، بیوی بچے ہوں، والدین ہوں، رشتہ دار ہوں، دوست و احباب ہوں، دنیا کی جتنی بھی لذتیں ہیں وہ لذتیں تھوڑی دیر کی ہیں، اور وہ لذتیں کچھ دیر یا کچھ دنوں یا کچھ سالوں کے بعد میں ختم ہو جایا کرتی ہیں، اور دنیا کی لذتیں تکلیفوں سے بھی ملی ہوئی ہیں۔ یہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہی ایک ایسی چیز ہے کہ بندہ جب اس لذت کو پا لیتا ہے تو یہ لذت پھر کم نہیں ہوتی ہے، دن بدن وہ بڑھتی چلی جاتی ہے، اس کے اندر اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، یہ نشہ اور بھی دن بدن زیادہ ہی ہوا کرتا ہے، اس کے اندر کمی نہیں ہوا کرتی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی محبت ہر کسی کو عطا بھی نہیں کرتا ہے، اپنے خاص بندوں کو اپنی محبت سے نوازا کرتا ہے۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت سر سقطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ مجھ پر یہ عیاں ہوا کہ گویا کہ مجھ سے یہ کہا گیا کہ اے سر سقطی، جب میں نے مخلوق کو پیدا کیا تو مخلوق نے مجھ سے محبت کا دعویٰ کیا، ساری مخلوق یہ کہنے لگی کہ اللہ ہم تجھ سے محبت کرتے ہیں، پھر میں نے دنیا کو پیدا کیا تو جتنے محبت کے دعوے دار تھے ان میں سے 90% دنیا کے پیچھے بھاگ گئے، صرف 10% بچ گئے جو اللہ کی محبت کے اندر جمے رہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا اس کے بعد میں جب میں نے جنت کو پیدا کیا تو جو 10% بچے ہوئے تھے ان میں سے بھی 90% جو ہے وہ جنت کی طلب کے اندر لگ گئے، صرف ان میں سے بھی 10% بچ گئے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمائشوں کو پیدا کیا، تکلیفوں کو پیدا کیا، تو پھر وہ جو معمولی چند لوگ رہ گئے تھے ان میں سے بھی جو ہے وہ 90% تکلیفوں کو دیکھ کر کے گھبرا کر کے دائیں بائیں ہو گئے، اور بہت گنتی کے چند لوگ ایسے رہ گئے جو اللہ کی محبت کے اندر ڈٹے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کیا تم مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں پروردگار عالم، ہم تجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اگر مجھ سے محبت کرتے ہو میں ایسی تکلیفیں
تمہارے اوپر انڈھیل دوں گا کہ پہاڑ کے اوپر اگر وہ تکلیفیں ڈال دی جائیں تو پہاڑ بھی لرز کر کے رہ جائے۔ تو ان چند بچے ہوئے اللہ کے محبین نے کہا تھا مولا چاہے جو تکلیف آ جائے، چاہے جو پریشانی آ جائے، چاہے جو بھی مشکل آ جائے، اے مولا ہم تیری محبت سے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ میرے سچے محبت کرنے والے لوگ ہیں۔ تو دنیا کے اندر ہر کوئی دعویٰ کرتا ہے میرے دل کے اندر خدا کی محبت ہے، میرے دل میں عشق رسول ہے، لیکن جب کسوٹی کے اوپر پرکھا جاتا ہے تو ان محبت کے دعوے داروں کے اندر بہت کم گنتی کے چند لوگ رہ جاتے ہیں جو صحیح معنوں کے اندر محبت کرتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں فرمایا قُلْ إِنْ كَانَ آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں جو فرمایا اس کا بھی مفہوم یہی ہے کہ اگر کوئی اپنے بچوں سے زیادہ محبت کرتا ہے، اپنے مال سے زیادہ محبت کرتا ہے، اپنے بھائیوں سے زیادہ محبت کرتا ہے، اگر اپنے باپ دادا سے زیادہ محبت کرتا ہے، اپنے بنگلے سے زیادہ محبت کرتا ہے، اپنے کاروبار سے زیادہ محبت کرتا ہے، یعنی ان سب چیزوں کی محبت اگر اس کے دل کے اندر زیادہ ہے تو پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا محب ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ آج آپ دنیا کے اندر ٹٹول کر کے دیکھ لیں کتنے وہ لوگ جو اللہ کی محبت کے دعوے دار ہیں، لیکن اگر ان کو کھنگالا جائے تو ان کے دل میں اولاد کی محبت زیادہ ہوتی ہے، ان کے دل میں والدین کی محبت زیادہ ہوتی ہے، مال کی محبت زیادہ ہوتی ہے، کاروبار کی محبت زیادہ ہوتی ہے، اپنے بنگلے اور گاڑی کی محبت زیادہ ہوا کرتی ہے۔ اللہ کے محب وہ محب ہوا کرتے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 50 سال تک اللہ کی محبت کے اندر روتے رہے۔ ایک دن آواز آئی اے سفیان کیا تمہیں جنت چاہیے؟ اگر تمہیں جنت چاہیے تو میں تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ پھر رب نے فرمایا کہ کیا تمہیں جہنم سے نجات چاہیے تو میں تمہیں جہنم سے نجات کا پروانہ دیتا ہوں۔ حضرت سفیان ثوری نے کہا مولا مجھے نہ جنت کی آرزو ہے اور نہ مجھے جہنم کا خوف ہے، مجھے صرف تیری محبت چاہیے، تیرے دیدار کی مجھے لذتیں مجھے میسر ہو جائیں۔ یہ سچے محب ہوتے ہیں جو اپنے مولا کی محبت کے اندر سب کچھ قربان کر دیا کرتے ہیں اور کبھی بھی رائے مولا کے اندر آنے والی تکلیفوں کو دیکھ کر کے ذرہ برابر بھی دائیں بائیں نہیں ہوا کرتے۔ یہ محبت کا جو عنوان میں نے آج چھیڑا ہے وہ اس لیے چھیڑا ہے کہ ماہ رمضان المبارک بڑا قریب آ رہا ہے اور ماہ رمضان کے اندر اللہ کے حکم پر عمل کرنے والوں کی ایک دوڑ لگے گی۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کے دلوں کو تھوڑا گرما دوں تاکہ صحیح معنوں کے اندر آپ اپنے دل کے اندر خدا کی محبت پیدا کر کے پھر ماہ رمضان کے اندر خوب کثرت سے عبادت کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیں۔ حضرت ابو رزین نے پوچھا تھا یا رسول اللہ میں ایمان کس کو کہتے ہیں؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اللہ اور اس کے رسول سے سب سے زیادہ پیار کرے، سب سے زیادہ پیار کرے۔ ابھی میں نے جو آیت کریمہ بھی بتائی کہ ان سب چیزوں سے زیادہ جب اللہ سے پیار ہوتا ہے تب بندہ اللہ کی بارگاہ کا مقرب بنا کرتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک کے اندر ہے اگر کوئی بندہ یہ جاننا چاہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں میرا مقام اور رتبہ کیسا ہے تو اس کو جاننے کا طریقہ یہ ہے وہ اپنے دل کو ٹٹولے، اس کے دل کے اندر اللہ کی محبت کتنی زیادہ ہے۔ جتنی محبت اس کے دل کے اندر اللہ کی زیادہ ہوگی اتنا ہی بڑا رتبہ اللہ کی بارگاہ کے اندر اس کا ہوگا۔ آج اولاد کے لیے ہم گناہ کر بیٹھتے ہیں، رب کو ناراض کر بیٹھتے ہیں، والدین کے لیے گناہ کر بیٹھتے ہیں، والدین کو اللہ کو ناراض کر بیٹھتے ہیں، اپنے کاروبار کے لیے نماز چھوڑ بیٹھتے ہیں، اپنی عزت و آبرو بچانے کے لیے شریعت کے خلاف قدم اٹھا کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور دنیا کی دولت کے لیے حرام چیزوں کی طرف رغبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے ہمارے دلوں کے اندر اس دنیا کی چیزوں کی محبت زیادہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی، اللہ نے ایک انسان کے اندر دو دل نہیں بنائے ہیں، اللہ نے انسان کو ایک ہی دل عطا فرمایا ہے۔ تو جب ان کی محبت اتنی زیادہ ہمارے دلوں کے اندر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی محبت ہمارے دل کے اندر جیسی ہونی چاہیے ویسی محبت نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ خدا کی محبت کا عالم تو بندے کے ساتھ میں یہ ہونا چاہیے۔ حضرت مصعب ابن عمیر صحابی رسول ہے، مکہ کی سرزمین پر بڑے مالدار گھرانے کے صحابی
صحابی ہے اور بڑا قیمتی لباس پہنتے اور ایسی خوشبو لگاتے کہ جس راستے سے گزر جاتے لوگوں کو پتہ چل جاتا ان راہوں سے مصعب ابن عمیر کا گزر ہوا ہے۔ جب یہ ایمان لائے ان کے گھر والوں نے ان سے سب کچھ لے لیا، اپنے جسم پر بکرے کی کھال اور جو ہے وہ کسی جانور کی کھال لپیٹ کر کے اپنا گزارا کرنے لگے۔ مدینہ منورہ میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر مصعب ابن عمیر پہ پڑی تو میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ وہی مصعب ہے کہ جب مکے کی راہوں سے گزرتا تھا تو لگتا تھا کہ یہاں سے ابھی مصعب گزرے ہیں، اور اس کا وہ عالم تھا کہ اس کے والدین اسے بہترین کھانا کھلاتے اور بہترین کپڑا پہنایا کرتے، لیکن اللہ کی محبت مصعب کے دل کے اندر بیٹھ گئی اور خدا کی محبت کا نتیجہ یہ ہے اپنا سب کچھ لٹا دیا اور جسم کے اوپر ایک کھال لپیٹ کر کے اپنی زندگی گزارنے کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ یہ خدا کی محبت اس طرح بندے کے دل کے اندر جب پیوست ہوتی ہے تب اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ کے اندر مقام و رتبہ عطا فرماتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس میں حضرت ملک الموت آئے اور کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے تاکہ میں آپ کی روح قبض کر لوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ تو بڑے تعجب کی بات ہے، کیا کوئی محبت کرنے والا بھی کسی کو موت دیا کرتا ہے؟ جب ملک الموت رب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے کہا مولا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی روح قبض کرنے کے لیے گیا تو وہ یہ کہہ رہے ہیں خدا مجھ سے محبت کرتا ہے اور محبت کرنے والا کبھی اپنے محبوب کو جو ہے وہ موت نہیں دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم سے جا کے کہہ دو محبوب بھی تو محبوب کی ملاقات کو ناپسند نہیں کرتا ہے۔ جب حضرت ملک الموت آئے کہا رب فرماتا ہے جو محبت کرتا ہے وہ بھی تو اپنے محبوب کی ملاقات کو پسند کرتا ہے، اور موت ہی ایک ایسا راستہ ہے جس راستے سے گزر کر کے بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں پہنچ سکتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اگر موت کے بعد ہی اگر محبت کے تقاضے پورے ہوتے ہیں تو اے ملک الموت ابھی تم میری روح قبض کر کے لے جاؤ۔ تو یہ محبت صحیح معنوں میں ان کے دل میں تھی کہ اگر محبت کا یہی تقاضا ہے تو میں تیار ہوں میری روح قبض کر کے لے جائی جائے۔ وہ ایک شخص تھا جس کو سزا ہوئی اور 100 کوڑے مارے جانے تھے، اس کو 99 کوڑے مارے گئے، بالکل چپ چاپ وہ کوڑے کھاتا رہا۔ جب 100واں کوڑا اس کے اوپر پڑا نا تو اس نے چیخ ماری تو لوگوں نے کہا کہ اتنے زوردار طریقے سے تم کو 99 کوڑے مارے گئے، تم نے آہ تک نہ کی اور آخری کوڑے پہ تم کیوں چلا اٹھے؟ کہا جب مجھ کو کوڑے مارے جا رہے تھے میرا محبوب میری نگاہوں کے سامنے کھڑا تھا اور میں اس کو دیکھ رہا تھا، میں نے یہ گوارا نہیں کیا کہ میرا محبوب مجھے دیکھ رہا ہے اور میں جو ہے وہ ہائے اور واویلا کروں، لیکن جب 99 کوڑے میں کھا چکا تو میرا محبوب یہاں سے چلا گیا۔ جب وہ چلا گیا تو آخری کوڑا جب مجھ کو مارا گیا اس وقت میرا محبوب چلا گیا تھا، تو جب وہ چلا گیا اس وقت میرے جسم پہ جو کوڑا پڑا نا تو اس کی تکلیف کا مجھے بھرپور طریقے سے مجھے احساس ہوا۔ تو بندہ جب دنیا کی محبت کے اندر گرفتار ہوتا ہے مار کھائے تو اس کو پتہ نہیں چلتا ہے، تو جو بندہ خدا کی محبت کے اندر فنا ہو جائے اس پر تکلیفوں کے پہاڑ بھی اگر ٹوٹ پڑے نا تو ذرہ برابر بھی اس کے پاؤں کے اندر لغزش نہیں آیا کرتی ہے۔ اور خدا کی محبت کا اثر یہ ہوا کرتا ہے کہ بندہ اگر اس کے دل کے اندر خدا کی محبت نہیں ہے تو مسجد کے اندر رہتا ہے تو مسجد کے اندر بھی اس کا دل کہاں پہ رہے گا؟ بازار میں رہے گا، اس کا دل گھر کے اندر رہے گا، اس کا دل جو ہے وہ کاروبار میں لگا رہے گا۔ اور اگر بندے کے دل میں خدا کی محبت ہے اگر مارکیٹ میں گھوم رہا ہوگا نا تب بھی اس کا دل مسجد کے اندر رہے گا، اپنے گھر پہ بچوں کے ساتھ بات کر رہا ہوگا تب بھی اس کا دل مسجد کے اندر رہے گا، اپنی دکان پہ بیٹھ کر کے کاروبار کر رہا ہوگا تب بھی اس کا دل مسجد کے اندر رہے گا۔ اب آپ دیکھیں آج ہم خدا کی محبت کے کس جو ہے وہ معیار کے اوپر پورے اترتے ہیں۔ آج ہمارا عالم یہ ہو چکا ہے کہ ایک طرف تو ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، ہم لوگ اللہ کے رسول علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں، تو جو جس سے محبت کرتا ہے اس کا کہنا بھی تو مانا کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو کچھ بھی ہمیں بتایا ہے ہم اس پر کتنا عمل کر رہے ہیں۔ اگر میں ابھی یہ کہہ دوں کتنے لوگ ہیں جو اللہ کے رسول علیہ السلام کے لیے جو ہے وہ جان دینے کا جذبہ اپنے دل میں رکھتے ہیں تو میں کہتا ہوں بھی سب لوگ ہاتھ کھڑے کر دیں گے، لیکن اگر کہا جائے کہ آپ لوگ محبت رسول میں داڑھی رکھ لیں تو مشکل سے کوئی جو ہے وہ اس بات کے اوپر آمادہ ہوگا۔ یعنی جان دینے کے لیے ہم لوگ تیار ہیں لیکن سنت پہ عمل کرنے کے لیے ہم لوگ تیار نہیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے وہ جو جان دینے کے لیے ہم لوگ تیار ہیں نا وہ اس زبان سے تیار ہیں، دل سے ہم لوگ تیار نہیں ہیں۔ تو خدا کی محبت جب تک بندے کے دل کے اندر گھر نہیں کر جائے گی
وہ مجنو جو ہے وہ نمازی کے آگے سے گزر گیا. جب نمازی نے سلام پھیرا تو مجنو کو جو ہے وہ ڈانٹنے لگا کہ تمہیں پتہ نہیں میں نماز پڑھ رہا ہوں اور تم نمازی کے آگے سے تم گزر رہے ہو اور یہ جائز نہیں ہے. تو مجنو نے کہا کہ میں تو ہوش میں ہوئی نہیں, میں تو اپنی لیلا کی محبت میں مگن ہوں, مجھے تو خیال ہی نہیں رہا کہ میں کہاں سے گزر رہا ہوں. لیکن تم کیسے جو ہے اللہ سے محبت کرنے والے ہو, تم نماز بھی پڑھ رہے تھے اور یہ بھی دیکھ رہے تھے کہ میں تمہارے آگے سے نکل رہا ہوں. جب میں دنیا کی محبت میں اتنا بھول گیا ہوں کہ میں کہاں جا رہا ہوں یہ مجھے پتہ نہیں ہے. تو جو پھر خدا کی محبت کے اندر گرفتار ہو تو پھر اس کو تو اور زیادہ جو ہے وہ دنیا کو بالکل فراموش کر دینا چاہیے.